آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصۃ العام العرباء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایمان و یقین کے بعد انسان کی جہاں بعض باتیں خوش قسمتی کی شمار ہوتی ہیں، خوش بختی اور خوش مقدری کی شمار ہوتی ہیں، ان میں علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کی ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے۔ پہلی چیز کہ انسان کو اللہ اس کے مقدر اور تقدیر کا لکھا ہوا رزق گھر بیٹھے دے گا، یہ بہت بڑی مقدر ہے۔ پردیس کے دھکے کھانا، پردیس کی مصیبتوں کو برداشت کرنا، پردیس کے دکھ درد کو سہنا، پردیس کی موت کا دکھ جہاں گھر والوں کو ہوتا ہے یا پردیس میں رہنے والے کو گھر والا کو اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کا دکھ ہوتا ہے، اور وہ دکھ ساری زندگی انسان کو دیمک کی طرح چاٹ کے اور کھا جاتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، میں اپنے ماں باپ کا آخری وقت دیدار آخری نہ کر سکا۔ اللہ حلال کا رزق انسان کو اگر گھر بیٹھے دے دے، یہ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی انسان کی خوش بختی کی بات ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض احادیث میں سفر کو وسیلہ سفر بھی کہا گیا کہ انسان سفر میں کامیابیوں کو بھی چھو لیتا ہے، لیکن میرے دوستو بہرحال بات وہی ہے کہ گھر بیٹھے اگر اللہ پاک کسی کو حلال کی روزی عزت کے ساتھ دے دے تو اس سے اچھا مقدر کا کوئی انسان کا شریک نہیں۔ نمبر 2 علماء نے لکھا ہے کہ گھر کی روزی کے ساتھ ساتھ
خوش مقدر ہوتا ہے وہ انسان کے جس کو اللہ اپنی چھت دے. چاہے وہ کھجور کے پتوں کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پھٹے اور پتوں کی کیوں نہ ہو، بھلے سنگ مرمر کی نہ ہو، بلکہ سیمنٹ اور پلستر کی نہ ہو، بھلے سنگل کی لکڑی کی نہ ہو، سر چھپانے کو اللہ پاک اگر کسی کو چھوٹی سی کٹیا بھی دے دے. اور پھر آگے علماء نے لکھا کہ کٹیا میں بھی کبھی کبھی انسان کا دم گھٹتا ہے. اگر اللہ پاک کسی کو کھلا گھر دے دے کہ جس میں بندے کا دم نہ گھٹتا ہو، تو یہ بھی بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی شمار ہوتی ہے کہ جہاں دو مہمان آ کر بیٹھ سکیں، دو مہمانوں کی انسان میزبانی کر سکے، آنے والے کو انسان سلا سکے، بٹھا سکے، کھلا سکے. عالیشان اگر کوئی کوٹھی اور بنگلہ بنا لے اور مہمان کی جگہ نہ ہو، نہ دل میں نہ گھر میں، تو وہ عالیشان کوٹھی قبر سے بری ہے. انسان گھر ہو اور اس گھر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک انسان کے دل کو بھی کھلا بنا دے، انسان کے ہاتھ کو بھی کھلا بنا دے کہ انسان آنے والے مہمان کی اللہ کی نعمت سمجھ کر سیوا کر سکے، اس کی خدمت کر سکے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور تیسری چیز بزرگان دین نے ان دونوں کے جو دائرے میں لکھی ہے کہ ایک بندے کے پاس روزی بھی گھر میں حلال کی بہت ہے، مکان بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس مکان کو سجانے بنانے والی اچھی بیوی نہیں. اس مکان کو کیا کرنا ہے، اس بلڈنگ کو کیا کرنا ہے، اس کھلے گھر کو کیا کرنا ہے، اور اس کمائی ہوئی روزی کو کیا کرنا ہے کہ جس کو استعمال کرنے والے بچے ہی نہ ہو، اور بچوں پہ لگانے والی ماں نیک سیرت نہ ہو. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور یقین کے بعد انسان کی زندگی کو بنانے میں سب سے بڑا انسان کی بیوی کا ہاتھ ہے. جس طرح ہمارے ہاں دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ بعض بندوں کی کامیابیوں میں بعض عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، بعین ہی شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ایمان اور یقین کے بعد گھر کی زندگی کا سکون، حلال کی روزی کا سکون، آرام اور سکون انسان کو اگر کہیں میسر آ سکتا ہے تو وہ اگر نیک سیرت بیوی انسان کو مل جائے تو انسان کا وہی گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر نیک سیرت نہیں ملتی تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، میں آج اسی پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ جنت ملانے سے ملتی ہے اور جہنم بگاڑنے سے ملتی ہے. اللہ کے جتنے نبی آئے غرض یہ تھی کہ بندوں کو اللہ سے ملا لیا جائے، اور جو بندہ اللہ سے مل گیا اس کو جنت مل گئی، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ملتا وہ جنت سے دور ہو کر اپنے آپ کو جہنم سے ملا لیتا. جب جوڑ پیدا ہوتا ہے تو جنت ملتی ہے، اور جب جوڑ پیدا ہوتا ہے تو جہنم ملتا ہے. گزشتہ جمعہ جو میں نے باتیں عرض کی تھی، شادی بیاہ صرف اس لڑکی لڑکے کے جوڑنے کا نام نہیں ہوتا. شادی بیاہ صرف ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے ملنے کا نام نہیں ہوتا. شادی بیاہ امت کو امت سے جوڑتی ہے. شادی بیاہ پھر یہ نسلوں کو جوڑتی ہے، اور جب نسلیں جڑتی ہیں، قومیں جڑتی ہیں تو امت بنتی ہے، اور جب امت بنتی ہے تو امت کے اندر ایک امت پنا پیدا ہوتا ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. وہ چاہے دنیا کا تعلق بندوں کے ساتھ جب آپس میں جڑتا ہے
تو کسی نہ کسی وقت بندہ بیٹھ کر اس دنیا کے تعلق کو سامنے رکھ کر اللہ اس کے رسول سے بھی تعلق ہونے کے لیے کر سکتا ہے. یہ تعلق پہ بندے کو مجبور کرتا ہے. جو بندوں سے نہیں بناتا اس کی خدا سے نہیں بنتی. جو بندوں سے بناتا ہے اس کی خدا سے نہیں بنتی. جو بندوں سے نہیں بناتا اس کی اللہ کے رسول سے نہیں بنتی. اور جو بندوں سے بناتا ہے اس کی اللہ کے رسول سے بنتی. بلکہ جو بندہ بندوں سے بناتا ہے وہ جانوروں سے بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ در و دیوار سے بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ شجر و حجر سے بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیڑے مکوڑوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ کیڑے مکوڑوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے تو خدا پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے بزرگ تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے, اللہ والے انسان تھے, حدیث پڑھانے کے سوا کوئی کام نہیں. لیکن 70 کے الیکشن میں جب بھٹو کی ہوا چلی ہوئی تھی, بہار تھی, تو بزرگان دین نے علماء کی جماعت کی طرف سے انہیں الیکشن میں کھڑا کر دیا بہاولپور میں. نہ انہیں الیکشن کا پتا, نہ انہیں ووٹ کے نام کا پتا, نہ کسی چیز کا پتا. ایک بندہ پیدا ہوا تو حدیث کھولی, مرتے دم تک سوائے حدیث کے وہ کام ہی نہیں کیا تو الیکشن میں کھڑا کر دیا گیا. پتا کچھ نہیں. مقابلے میں نواب بہاولپور کھڑے ہوئے. نواب اب نواب بہاولپور کا وہ پوتا جو تھا وہ بھی جانتا تھا, جو الیکشن میں کھڑا تھا, کہ بھائی اس کے بقول کے میں پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا, اللہ معاف کرے. بہرحال اس کے لفظ کہ جس بندے کو ووٹ کا پتہ ہی نہیں میرے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا تو پیغمبر ہے کہ جس سے آج تک غلطی گناہ کوئی نہیں ہوا, اس سے جیتوں گا میں کیسے. تو خود دعا کے لیے چلا گیا, حضرت میرے لیے دعا کرو, میں الیکشن میں کھڑا ہوں. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ میرے مقابلے میں کھڑا ہے. اب ہاتھ اٹھا کے طالب علموں کو بھی کہتے ہیں فقیروں دعا کرو اللہ اس کو کامیاب کر دے. یہ حالت. بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بڑا مجمع ہے لاکھوں کا بہاولپور شہر میں. تقریر کرتے کرتے چھوڑ دی, کہنے لگے بھائی میری ایک گدھی ہے, وہ روزانہ میں اس کو اس ٹائم پہ پانی پلاتا تھا. میں یہاں تقریر میں چلا آیا, اب مجھے تقریر میں یاد آیا وہ تو کیسی کھڑی ہوگی, لہذا تم بیٹھو میں جا کر پہلے اس کو پانی پلا کے آ جاؤں پھر باقی تقریر کرو. یعنی جس بندے کے دل کے اندر خدا کی مخلوق کا درد پیدا ہوتا ہے, اللہ اس کی محبت, اس کا درد, اس کی فکر اللہ ہر مخلوق کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب وہ بندہ اللہ کا بنتا ہے تو اللہ پاک اپنی ہر مخلوق سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی بخشش کی دعا کرو. جانور بھی دعا کرتا ہے, درخت بھی دعا کرتا ہے, پرندے بھی دعا کرتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, پہاڑوں کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے. اور پھر اس دعا کے صدقے میں اللہ پاک اس کی محبت کے اس طرح سے جھنڈے گاڑ دیتا ہے دنیا میں کہ ہر بندہ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جو پیدا کرنا. پھر دوستو آج جو ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں, ناراض نہیں ہونا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کا جوڑ ختم ہو, دشمن ٹوٹ گیا. اس نے اپنی صدیوں کی دشمنیاں, وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی انہوں نے چڑھایا, وہ صدیوں کی دشمنیاں ختم کر کے وہ ایک ہوئے, جڑے. اور جس امت کو جڑنے کا حکم دیا گیا تھا, جس امت کا ایمان ہی جڑنے کا نام تھا, وہ امت ٹکڑوں میں, اور جب ٹکڑوں میں بٹی جوتوں میں دال تقسیم ہوئی, اور پھر آج تک وہ امت بننے کا نام نہیں لے رہی. جتنا مرضی اب زور لگاتے رہے, ہر بندہ اپنی ہانک رہا ہے, ہر بندہ اپنی چلا رہا ہے, ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. امت کے اندر سے امت بنا ختم.
شادی بیاہ جو ہوتا ہے، انبیاء کا کام ہوتا ہے جوڑنا اور لوگوں کو جوڑنا۔ شادی دو لڑکی لڑکی کے جوڑنے کا نام نہیں ہوتا، دو خاندانوں کے جوڑنے کا نام نہیں ہوتا، یہ نسل در نسل، نسل در نسل تک ایک امت کے جوڑنے کا نام ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور بعض سنتیں ایسی ہیں جس طرح ہم نے تقسیم کر رکھی ہیں کہ بعض سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، بعض سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، اور بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو موقدہ سے بھی آگے نکل کر واجب کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں۔ واجب کے درجے میں وہ سنت علماء نے لکھا ہے ہوتی ہے کہ جو سارے نبیوں کی شریعت پہ ہوتی ہے۔ مؤکدہ سنت وہ کہلاتی ہے جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا، ہمیشہ کی۔ غیر مؤکدہ سنت وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہمارے پیغمبر نے کبھی کیا کبھی نہیں، امت کو چھوڑ دے۔ عشاء کی پہلی 4 رکعتیں غیر مؤکدہ ہیں، فرضوں سے پہلے کسی نے پڑھنی، ثواب ہے، نہیں پڑھا تو گناہ کوئی نہیں۔ عصر کی 4 رکعتیں غیر مؤکدہ ہیں، کسی نے پڑھ لی تو ثواب ہے، کسی نے نہیں پڑھا تو گناہ کوئی نہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں کہ میرے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں۔ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں مؤکدہ ہیں، فرضوں کے بعد کی 2 رکعتیں مؤکدہ ہیں۔ مغرب کے 3 فرضوں کے بعد کی 2 رکعتیں مؤکدہ ہیں۔ عشاء کے فرضوں کے بعد کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن پر حضور علیہ السلام نے ہمیشہ دوام فرمایا۔ اور بعض سنتیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں نے رکھی، وہ سنتیں واجب کے درجے میں چلی جاتی ہیں۔ نکاح کرنا ہر نبی کی شریعت میں رہا، ہر نبی نے نکاح کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے جوانی میں اٹھایا، آسمانوں پہ بٹھایا، پھر جب زمین پہ بھیجیں گے ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کو پھر موت آئے گی، روضہ رسول میں دفن ہوں گے۔ ان کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا کوئی نبی سوائے حضرت عیسیٰ کے ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس دنیا میں شادی نہ کی۔ یہاں آ کر علماء کہتے ہیں کہ شادی اب صرف سنت نہیں، شادی واجب کا درجہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے داڑھی رکھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف سنت نہیں، یہ واجب ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں ناخن کاٹنے رہے، بغل کے بال کاٹنے رہے، ناک کے بال کاٹنے رہے، مونچھوں کے بال کاٹنے رہے، بالوں کے سر کے بال کاٹنے رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں بھی داخل ہیں اور ہر نبی کی شریعت کے اندر رہی، یہ چیزیں بھی واجب ہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تک ہر نبی کی شریعت میں ماں باپ کا ادب و احترام رہا۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا سنت بھی نہیں بلکہ واجب اور فرض کے درجے میں آیا، اس لیے کہ قرآن میں جا بجا ہوتا ہے۔ شادی واجب نہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے وہ موڑا وہ میری امت سے نکل۔ جس نے میری اس سنت سے وہ موڑا وہ میری امت سے نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا واجب ہے، اتنی بڑی سنت ہے کہ اس کے چھوڑنے سے انسان اس امت سے نکل جاتا ہے۔ ہاں بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیزیں ہیں، ہمیں آگے
انسان کو شادی کرنا واجب اور ضروری ہے. کیوں کہ انسان شادی کرنے سے امت سے جوڑتا ہے، جوڑ پہ. اور ایک اور چیز اللہ قرآن میں بڑی عجیب ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان زمین یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی سورج چاند ستارے اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ دریا پہاڑ ندی نالے یہ اللہ کی نشانیاں اور قدرتیں ہیں. صفا مروہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. یہ نشانیاں زبانوں کا مختلف ہونا ہمارا یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم، مختلف ہمارے رنگ بنا دینا یہ بھی اسی قدرت کی نشانی ہے. اور قربان جب یہی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شادی بیاہ بھی ایک میری نشانی ہے. بندہ کہے کہ یہ کیسے نشانی بن گئی؟ تو خود قرآن ہی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کی نشانی دیکھیے کہ کبھی اس پہ غور کرو. اس وقت سے پہلے، شادی سے پہلے یہ لڑکی لڑکے کے لیے غیر تھی، لڑکا لڑکی کے لیے غیر تھا، یہ خاندان اس خاندان کے لیے غیر تھا. اگر اس شادی سے پہلے یہ بری نظر سے اس لڑکی کو دیکھ لیتا تو لوگ اس کی آنکھیں نکال دیتے، ہاتھ لگا دیتا تو لوگ اس کے ہاتھ توڑ دیتے. لیکن کیا ہے نشانی خدا کی کہ صرف دو لفظ بولنے ہیں، قبول ہے جی قبول ہے، قبول ہے جی قبول ہے. کوئی ماں باپ ہاتھ پکڑ کے اس کے حوالے کر دیتا، اسے لے جاؤ اب یہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے. یہ دو لفظ بولنا خدا کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ اگر انسان کبھی غور کرے کہ اللہ پاک مرد سے عورت کو پیدا کرتا ہے، عورت سے مرد کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ ان کے اندر ایسا جوڑ اور ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ جس سے قیامت تک کے لیے خدا کی قدرت کا کارخانہ چلتا ہے. گویا کہ جو بندہ شادی سے انکار کرتا ہے وہ خدا کی نشانی کا انکار کرتا ہے. جو بندہ شادی کا منکر ہے وہ خدا کی قدرت کا منکر ہے. اور جو خدا کی قدرت کا منکر ہوتا ہے تباہیاں ان کے سامنے آتی ہیں. حدیث میں فرمایا گیا جہاں نکاح نہیں ہوتے وہاں زنا ہوتے ہیں، اور جہاں نکاح ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک برکتیں دیتا ہے. اور جب زنا عامتے ہیں قومیں برباد کر دی جاتی ہیں، قوموں کے نام و نشان مٹا دیے جاتے ہیں، قومیں مٹ جاتی ہیں. بلکہ اللہ پاک آسمانوں سے اس قوم پر پتھر برساتا ہے کہ جو قوم اللہ کے نبیوں کی سنت کو چھوڑ دے. اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ قومیں جو 70-75% حرام کی نسلیں پیدا کرتی ہیں، جن کے باپ کا پتہ کوئی نہیں، آج ہم ان قوموں کو اپنا رہنما بنائے کھڑے ہیں. اور اس پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے لیے ہادی و مہدی تھے، جو ہمارے لیے رہبر تھے، ہم نے اس پیغمبر کی راہ بچے کا جوان ہو جانا، بچی کا جوان ہو جانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچی جوان ہو گئی، ماں باپ اگر شادی میں بغیر کسی مجبوری کے دیر کرتا ہے تو جتنی ماہواریاں اس بچی کو گھر میں آ رہی ہیں، ہر خون کے قطرے کے بدلے میں ماں باپ پر ایک قتل کا گناہ ہے. اور اگر خدا نہ کرے ان وقتوں میں اس بیٹی کا پاؤں پھسل گیا تو قیامت کے دن بیٹی سے نہیں اللہ پاک اس کے ماں باپ سے پوچھے. ہاں بہت مجبوریاں ہیں کہ مجبوریوں میں اب جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ عرب کی دھرتی پہ 9-10 سال کی عمر میں بچی اس وقت جوان ہو جاتی ہے، جس وجہ سے حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ عمر 9 سال کی. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، جب 16 سال کی عمر کو حضرت فاطمہ کراس کرتی ہیں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے نکاح میں بھی قصور ہے.
اس نکاح کی فکر سے پیغمبر کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. پیغمبر بھی فکر کرتا ہے. اور حالانکہ اس وقت کا ماحول، اس وقت کے لوگ، وہ وقت، اس وقت کی تو خدا قسمیں کھاتا، اس سے اچھا وقت آج تک دنیا میں نہیں آیا. فرمایا خیر القرون قرنی، حدیث پیغمبر، خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. زمانہ اور وقت بنانے سے پہلے میرے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر گھنٹے پہ نظر ڈالی، ہر منٹ پہ نظر ڈالی، ہر صبح کو دیکھا، ہر دوپہر کو دیکھا، ہر شام کو دیکھا، ہر رات کو دیکھا، ہر لحظے کو دیکھا، ہر منٹ کو دیکھا. اور ان سارے گھنٹوں میں، سارے منٹوں میں، ساری راتوں میں، ساری صبح میں، بلکہ سارے سورج نکلنے میں، اللہ پاک کو اگر سب سے اچھا زمانہ کوئی نظر آیا، فرمایا خیر القرون قرنی، وہ زمانہ جس میں میرے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. میں مکے کی گلیوں میں چلا تو وہ زمانہ بہتر، میں مدینے کی گلی میں چلا تو وہ زمانہ بہتر. اس لیے میرے اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے. کس کی؟ اس کی نہیں جس میں ہم گزر رہے ہیں. یہ وہ زمانہ جس کی صبح بھی گناہ سے اندھیری، جس کی دوپہر بھی گناہ سے بھری ہوئی، جس کی شام بھی گناہ سے لچڑی ہوئی، جس کی رات بھی گناہ سے بھری ہوئی. نہ صبح گناہ سے خالی، نہ شام گناہ سے خالی، نہ رات گناہ سے خالی. اور وہ زمانہ، فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، وہ زمانہ کہ جس زمانے سے اچھا زمانہ کوئی نہیں. اور پھر فرمایا کہ میرے زمانے کی برکت دیکھو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جڑے نال زمانے لگ دے گئے، جڑیاں راتاں میریاں راتاں دے نال لگ دیاں گئیاں، جڑے دن میرے دناں دے نال لگ دے گئے، جڑے صبح میری صبح دے نال لگ دے گئے، جڑیاں شاماں میریاں شاماں دے نال لگ دیاں گئیاں، جڑے شہر میرے شہر دے نال جڑ دے گئے، میری ہوا جڑیاں ہواواں دے نال جڑ دی گئی. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے اللہ نے اس زمانے کو بہترین بنایا ہے. اے تین زمانے انہیں دن. ایک وہ زمانہ جس میں میں چلا، لوگوں نے مجھے دیکھا. ایک وہ زمانہ جب مجھے دیکھنے والے لوگوں کو دوسرے لوگوں نے دیکھا. اور فرمایا تیسرا زمانہ جب ان لوگوں کو تیسری آنے والی پیڑھی اور نسل نے دیکھا. یہ وہ زمانہ ہے. پھر بھی پیغمبر کو شادی کی فکر ہے. اور پھر جو رشتہ ہوتا ہے، جو میں بات کر رہا تھا گزشتہ جمعہ، کہ اگر میرے محبوب چاہتے تو آسمان کا چاند سورج ستارے بھی اللہ پاک حضرت فاطمہ کے جہیز میں اتار کے رکھتے. ستارے دے دو، کہکشاں ساری دے دو. سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیوں کو حکم ہوتا موتی سارے نکال کے لا کر رکھو. خاتون جنت کی شادی ہے، لیکن خریدا کیا گیا؟ ایک مشق خریدی گئی، دو بستر بنائے گئے،
بستروں کے اندر بھی روئی نہیں، فوم کے گدے نہیں، کھجور کے پتے ڈالے جاتے ہیں، مٹکا خریدا جاتا ہے، مٹی کا پیالہ خریدا جاتا ہے اور ایک چکی دی جاتی ہے۔ یہ خاتون جنت اللہ اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں ایسی شادیوں کی توفیق دے دے، یہ کیا جاتا ہے۔ اور بات میں وہیں سے شروع کروں جہاں ختم کی تھی کہ جہیز کا سامان لایا کون؟ زور سے بولو، جہیز کا سامان لایا کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ گویا کہ حضور علیہ السلام دونوں کو بازار میں بھیج کر سامان منڈوا کر آنے والی قیامت کو بتانے چاہتے ہیں کہ جو یہ کریں گے وہی محمد کو قبول ہوگا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سامان لایا گیا، ذات پیغمبر کو خطبہ نکاح پڑھتی، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ ہم والوں میں کہا کرتا ہوں آپ لوگوں کو، خدا کی قسم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں ان لوگوں سے بڑا خوش قسمت بندہ کوئی نہیں کہ جن کے نکاح آقا پڑھا رہے ہوں گے، جن کے جنازے آقا پڑھا رہے ہوں گے، جن کو قبروں میں اتار کر ہتھیلیوں پہ رکھ کے اللہ کا نبی قبر میں اتار رہا تھا۔ اور دکھ ہوتا ہے ہمیں اس وقت لوگ ہمیں کہتے ہیں ہاتھ اور رکھیا کرو، جس ویلے لوگ یہ جو لوگ ایمان کو ترازو میں رکھ کے دیکھتے ہیں، اے مسلمان بھی ایسا کہتے ہیں۔ پیغمبر اتنا اعتبار کرے، جہیز کا سامان لاؤ، 14 صدیوں کے بعد تو بیٹھا ہوا کہ صدیق پہ اعتبار نہ کرے۔ پیغمبر اعتبار کرے عمر پہ کہ میری بیٹی کا جہیز لاؤ، تو 14 صدیوں کے بعد عمر کے ایمان پہ اعتبار نہ کرے، دکھ نہیں ہو؟ اور جب نکاح کا نمبر آیا حضور خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کشف الغمہ مذہب شیعہ کی کتاب ہے، سنیوں کی کتابیں ہیں۔ حضور علیہ السلام زور سے خطبے میں بول کے کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، میں تم دونوں کو فاطمہ کی نکاح کا گواہ بناؤں، تم دونوں میری فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہو۔ ایمان سے بتاؤ تم کس کو گواہ بناتے ہو بیٹیوں جن پہ تمہیں اعتماد ہوتا ہے؟ بڑے بزرگ ڈھونڈتے ہو، سمجھدار بندے برادری میں ڈھونڈتے ہو، گواہ کسے بنایا؟ ہر آدمی یہی سوچتا، لیکن پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو، صحابہ سارے بیٹھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی موجود تھے، حضرت سعد و سعید بھی موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، زبیر بھی موجود تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو نہیں تھا۔ نکاح کا گواہ دونوں کو بنایا۔ اب میں اسی لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر ان دونوں کو چھیڑو گے اس نکاح کا کیا بنے گا؟ اور صرف یہ نکاح کے گواہ نہیں، یہ تو حضور کی نبوت کے گواہ ہیں۔ اگر ان کو چھیڑو گے تو نبی ہاتھ سے جاتا ہے، اور یہ قرآن کے گواہ ہیں، ان کو چھیڑو گے تو قرآن ہاتھ سے جاتا ہے، اور یہ جبریل کے آنے کے گواہ ہیں، اگر ان کو چھیڑتے ہو تو جبریل ہاتھ سے نکلتا ہے، یہ تمہارے کلمے کے گواہ ہیں، اگر ان کو چھیڑتے ہو تو کلمہ جاتا ہے۔ پیغمبر کی نماز کے گواہ یہ ہیں، پیغمبر کے روزے کے گواہ یہ ہیں، پیغمبر کے حج کے گواہ یہ ہیں، پیغمبر کی رات دن لیل و نہار کی زندگی کے گواہ یہ ہیں، جبریل کے آنے کے گواہ یہ ہیں، قرآن کے اترنے کے گواہ یہ ہیں، اس نکاح شادی کے گواہ یہ ہیں۔ اگر ان پہ بحث کرتے ہو تو اسلام کی پوری عمارت ہے۔ حسنین کریمین، اللہ ان کے جوڑوں اور جوتوں پہ ہمیں قربان ہونے کی توفیق دے دے۔ یہ جو نسل ہے، یہ جو سلسلہ ہے، ان گواہوں کے سر پہ کھڑا ہے، ان گواہوں کے سر پہ کھڑا ہے۔
حدیثوں میں آتا ہے اللہ آج کل کی ہماری باراتیں ڈھول باجا گانا بجانا ناچ گانا کجریا کچرے جب تک نہ ہو مسلمان کی شادی بھی نہیں ہوتی اللہ معاف کرے ناراض نہیں ہونا نہیں ہوتی نا کیوں ہے نہیں ہوتی نا نہیں ہوتی ضرور شریف پڑھنا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر پانی کے قطروں سے بھی زیادہ درود و سلام تیرے پاک نبی پر حضور حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی بارات کب آئے گی کتنے آئے گی کون کون آئے گا میرے آقا مسجد نبی میں انتظار کریں دولہا اکیلا آیا وہ بھی پھٹے ہوئے لباس میں باراتی ساتھ کوئی نہیں لباس پرانا لیکن ایمان پھٹتا تھا پگڑی پھٹی ہوئی لیکن ایمان بڑا باہر سے جوتی ٹوٹی ہوئی لیکن ایمان بہت بڑا جس کے ایمان کے بارے میں میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں علی کا ایمان اتنا بڑا پکا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں میرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا اکیلا تنہا دولہا آج کسی مسلمان کو پیر کو فقیر کو ملا کو مولوی چودھری کو خان کو نواب کو غریب کو امیر کو دولہا یوں کہ دے سسر جی میں اکیلا آؤں گا شادیاں رک جائیں گی پیار رک جائیں گے ماننے کو تیار کوئی نہیں اس لیے کہ ہماری ناک اس وقت بڑی بنتی ہے جب بارات میں 200 بندہ آئے 400 بندہ آئے 800 بندہ آئے 1000 بندہ آئے کھانا پکے بھینسیں ذبح ہو جائیں لیکن بکریوں ہر کوئی واہ واہ کر کے اٹھ جائے تو ناک بچ گئی ورنہ ناک نہیں لیکن قربان جاؤ دنیا کی سب سے بڑی اس خاتون کی شادی ہے جس کے بارے میں میرے پاک نبی فرماتے ہیں جنت میں عورتوں کی سردار ہے اس خاتون کی شادی ہے جن کے بیٹوں کے بارے میں میرے پاک نبی فرمائے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں اس نوجوان کی شادی ہے جس کے بارے میں میرے محبوب فرمائے جنت میں میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوگا شادی ہو باراتی کوئی نہیں ڈھول کوئی نہیں باجا کوئی نہیں ہتھیلی پہ مہندی کوئی نہیں پیروں میں خرسے کوئی نہیں کلے والیاں جتیاں کوئی نہیں ڈھول باجے کوئی نہیں ہار کوئی نہیں اکیلا کھڑا تیرے باراتی نہیں آقا میرے باراتی تو یہی ہیں جو آپ کے مہمان بیٹھے ہیں اللہ دولہا بھی شان والا دلہن بھی شان والی نکاح پڑھانے والا پیغمبر بھی شان والا جہاں نکاح ہو رہا ہے ہانگ کانگ والوں وہ مسجد جس مسجد کو بھی شان والا ہو جس میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے جہاں میرے پیغمبر نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جس نے میری مسجد دیکھ لی جو سمجھو اس نے اللہ کی جنت دیکھ کہہ دو نا سبحان اللہ اس سے اچھی کوئی مجلس شادی ہو سکتی ہے پیغمبر وہ جو پیغمبروں کا نبی مسجد وہ جو کعبے کے بعد دنیا میں شان والی دلہن وہ کہ پیغمبر یوں کہیں فاطمہ تو بذات منی لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی
میری فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ نکاح کہاں ہوا اور صحابہ بیٹھے، کون بیٹھتے ہیں؟ ہائے ہائے، وہ بھی جنتی صحابی ہے، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے، سارے جنتی ہے، سارے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے صحابی سارے جنتی ہیں، بولو زور سے، صحابی سارے جنتی ہیں، صحابی سارے جنتی ہیں۔ اللہ چوتھے سپارے میں ایک جگہ خود کہتا ہے، اور اگر ان سے کچھ ہو بھی گیا میں ابھی معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ چوتھا سپارہ ہے خدا کے قرآن کا۔ اور ایک جگہ تو اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، وَلَا قَالُوا عَيْنَاكَ، میرا نبی اگر اینا کنو کدے پر ہو بھی جائے تو میں تینوں حکم دینا کہ نہ کوئی اکھی نہ ہٹا، ناراض نہ ہوئی، اکھ نہ کدے ناراضگی دی بیٹھی، اس واسطے کہ یہ میں اتنے لاڈلے تے پیارے نہیں، اگر یہ پیارے نہ ہوندے تو میں تیری امت پہ کنوں صحابہ بنا دے۔ صحابہ حضرت سعد بیٹھے ہیں، حضرت سعید بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، سارے صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چھوارے تقسیم فرمائے، خود تقسیم کرنے والا نبی ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مینوں دیندا ہے میں تقسیم کرنا وا، میرے جیا تقسیم کرن والا دنیا تے کوئی نہیں، او دے جیا دنیا تے دین والا تے شکر ہے اسی لین والے کوئی نہیں سا، لین والے بھی وہ بیٹھے سن کہ دینا جیا لین والا کوئی نہیں، اسی تے چھوارے سٹے تے تو او دے اوتے ڈگیا، او دے اوتے ڈگیا، اس نے اوتھے چھلانگ لگائی، اونے اوتے چھلانگ لگائی، کھانے تے اسی نے بیٹھے کہ کدے کھانا دیکھیا نہیں، نکاح دے چھوارے جو تقسیم ہوئے تے کدے شاید دے چھوارا دیکھے جیڑی ساڑی حالت ہوتی، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے جی چھوارے بڑھنا سنت ہے، وہ سنت تو ہے لیکن سنت کے مطابق کھانا بھی سنت ہے۔ مسجد کا ادب چلا جاتا ہے، احترام چلا جاتا ہے، وہ جو چھوارے تقسیم کرتے ہیں وہ کس قسمت صحابہ سے نصیبہ والے وہ لوگ سن کہ جڑے پیغمبر دے ہاتھ وچوں چھوارا تے کھجور لے کے کھا رہے۔ نکاح ہو گیا، اگلی گل سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاندیاں ہویاں بھی، پنجابی سمجھ رہے ہو گے کہ اردو کی گل کری، جانتے ہوئے بھی علی کے پاس ایمان ہے مکان، ایمان ہے مکان، ایمان ہے چھت، ایمان ہے فرش کوئی نہیں، ایمان ہے دیواریں کوئی نہیں، ایمان ہے چولہے کوئی نہیں، ایمان ہے کچن کوئی نہیں، ایمان ہے گاڑی بنگلہ کوئی نہیں، ایمان ہے کوٹھی مکان کوئی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن پوچھتے ہوئے جانتے ہوئے آنے والی امت کو قیامت تک کے لیے پیغمبر سبق دیتے ہیں، پوچھتے ہیں علی اس جنت کی خاتون کو کہاں لے جائے گا؟ نکاح تو پہلے میرے پیغمبر نے شرط نہیں رکھی علی کوٹھی بنا، علی مکان بنا، اٹک دے وچ کوٹھی ہو سی تے ٹھی دے ساں، اسلام آباد کے بنگلہ بنا سے تے ٹھی دے ساں، ہانگ کانگ میں فلیٹ خرید سے تے ٹھی دے ساں، امریکہ تے انگلینڈ ایک مکان بنا سے تے بیٹے نے دکھا دے ساں۔ رخصتی ہونے لگی تو اب آنے والی امت کو بتانا چاہتے ہیں پیغمبر علی یہ کچھ لے کے جانے گا، اور علی کا بھی جواب سنو، جتے ذمہ داری اب بیوی کی خاوند پہ آتی ہے، اب ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، اب دکھ ہو سکھ ہو اب ذمہ داری اس کی ہے۔
حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے میں رہاں گا اتھے رہے گا، یہ میں زمین تے ستا تے بھی زمین تے چھوڑے گی، یہ میں کسی کوٹھی بنگلے تے ستا تے بھی کوٹھی بنگلے تے رہے گی، جتھے میں گزارا کر رہا گا یہ بھی گزارا کر رہا گا۔ قربانیاں دین والے لوگ بھی ایسا اللہ، ایک صحابی بول کر ہوتے ہیں ان کے 2-3 مکان ہیں مدینہ پاک میں، جب دیکھا علی کا مکان کوئی نہیں، خاتون جنت جا رہی ہے، میں اپنے گھر کو جنت کیوں نہ بنا لوں؟ کہا اللہ کے رسول ایک گھر میرا خالی ہے، اگر آپ علی سے کہیں قبول کر لیتے اکوٹی میں انہیں دے دیتے، انہوں کو قبول کر لیں۔ امت جڑتی، امت اس طرح جڑتی ہے۔ نکاح جڑنے کا نام ہوتا ہے، توڑنے ٹوٹنے کا نام نہیں ہوتا۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے نکاحوں میں 80% نکاح ٹوٹتا ہے، 20% نکاح پھیل گیا ہے۔ ہر بندہ طلاقوں پہ آیا ہے، اور خاص طور پہ جتنے ہم یہاں رہتے ہیں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، روزانہ کوئی نہ کوئی خاتون آ کے روتی ہے، روزانہ 2-3 پہ آ کے روتی ہے، کاری صاحب کو تعویذ دے دو، دنیا میں پیچھے پھر رہے ہیں، سانو کچھ دے بھی نہیں، خرچے بھی نہیں دے دے، کمرے الگ کرائے تے رہ رہے ہیں، سانو آپ دن پاکستان ناستے ہو ٹھیک ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی خاتون روتی بھی آئے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ عام بندے میں نمازی بھی، اور جمعے میں بھی آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، نکاح جڑنے کا نام ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک گاؤں میں ایک زمین پہ طلاق ہوتی ہے تو کتنے دن تک خدا کا آسمان بھی روتا رہتا ہے۔ یہ خدا کے آسمان کو بھی توڑ دیتا ہے، اس کے اندر بھی شگاف پیدا کر دیتا ہے۔ یہ طلاق کا جو لفظ ہوتا ہے، گھروں کو جوڑو، امت کو جوڑو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری فاطمہ کو تیار کرو، آخری چیز شادی میں رخصتی ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کو تیار کرتی ہیں۔ اتنے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی زبان سے نکل آیا زور سے، کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی، کتنے ارمان تھے اس کو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، لیکن شادی سے پہلے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی تو اس کے دل پہ کتنی خوشی ہوتی۔ آواز چلتے چلتے میرے اللہ نے پیغمبر کے کان میں ڈال دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر جہاں کھڑے تھے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ گئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے رو کے فرمایا لوگوں تم کیا جانو خدیجہ کیا ہے؟ خدیجہ نے میرا دل جوڑا، جب دنیا مجھے پتھر مار رہی تھی خدیجہ لا الہ پڑھ رہی تھی، سب سے پہلے جس نے مجھے رسول مانا وہ خدیجہ تھی، سب سے پہلے جس نے مجھے خدا کا پیغمبر مانا وہ خدیجہ تھی، سب سے پہلے جس نے جبریل کی تصدیق کی وہ خدیجہ تھی، سب سے پہلے جس نے خدا کے قرآن پہ ایمان لایا وہ خدیجہ تھی، جس نے سارا مال میرے جوتوں پہ قربان کر دیا وہ خدیجہ تھی۔ کہاں تم نے آج یاد دلا دیا؟ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جو بہ پڑے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ امہات المؤمنین ساری رو رہی تھی، صحابہ رو رہے تھے، ایک لہر اٹھ رہی تھی کہ رشتہ جب جڑتا ہے میاں بیوی کا تو اللہ اس کے اندر اتنا جوڑ پیدا کر دیتا ہے کہ پیغمبر بھی اس بیوی کو، باوفا بیوی کو یاد کر کے رونے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جب باوفا بیوی ہوتی ہے جس کے ماتھوں میں
خاوند کی وفا ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں خاوند کی وفا ہوتی ہے، جس کے دل میں خاوند کی وفا ہوتی ہے، جس کے نام و نشان سے خاوند کی وفا جھلکتی ہے، اس بیوی کو یاد کر کے خدا کا پیغمبر بھی روتا ہے۔ رخصتی ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے پھونک مار کے کہا، بیٹا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح تو نے مریم کی نانی کی دعا سے اس نے کہا تھا کہ اللہ اس کی اولاد کو شیطان کے چکر سے بچائیے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ میری اس فاطمہ کی اولاد جو ہوگی اللہ اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ کر۔ میرے پیغمبر نے پانی منگایا، پانی پہ دم کیا، حضرت فاطمہ کے دل پہ اس پانی کو چھڑکا، حضرت علی کے دل پہ چھڑکا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ دے کے کہا علی آج کے بعد اس کی خوشی تیری خوشی، اس کی غمی تیری غمی، تو جان فاطمہ جان، اگر چابی مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو جہاں تیری چھت وہاں ہے۔ یہ رخصتیاں ہوتی ہیں اسلام میں۔ مسلمانوں کبھی ایسی شادی کر کے بھی دیکھو، پھر دیکھو اس میں برکت کیا۔ آج ہماری شادیوں میں برکتیں کیوں نہیں؟ دکھ کیوں ہے؟ کو دیکھو اس کو دیکھو، 100 میں ایک آدمی ہوگا جو کہے گا میں سکون سے بیٹھا ہوں، 99 آدمی شادی کے دکھ میں ہے۔ کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک اس کے اندر اسلام نے سوائے کہ نکاح کے خطبے کے باقی ہر چیز غیر اسلامی۔ حضور علیہ السلام نے چکی دے کر جہیز کے اندر بیٹی کو قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ عورت جب تک اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرے گی برکت ملے گی۔ پانی کی مشق جہیز میں دے کر قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ VCRوں سے برکت نہیں ہوتی، ٹیلی ویژنوں سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، جہیز دینے والوں گاڑیاں بنگلے دینے سے برکت نہیں ہوتی۔ پانی کی مشق دے کر پیغمبر نے آنے والی قیامت کو بتایا، امت کو بتایا قیامت تک کہ جو عورت اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرے گی خدا گھر میں برکت۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس تو کتنی قیدی عورتیں لونڈیاں لائی گئیں، حضرت علی نے خود تو نہیں کی بات، حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ تم جاؤ حضور علیہ السلام سے کہو اپا ایک نوکرانی دے دو گھر کا کام کر لیا کرے۔ حضرت فاطمہ ڈرتے ڈرتے شرماتے گئی، مانگا جب تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناراضگی کا آثار پیدا ہوئے۔ فرمایا فاطمہ قیامت تک یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ پیغمبر کے گھر کے کام میں نوکر کرتے تھے؟ انسان کسی کا نوکر نہیں ہوتا، انسان کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ ہم تو غلاموں کو اٹھا کر آسمان پہ بٹھانے آئے ہیں، نہ کہ آسمان پہ چلنے والوں کو اٹھا کے غلامی کی زندگی میں بٹھا دیں۔ میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ کوئی یوں کہے بیٹا ہاں جو میں کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، کہ 5 نمازوں کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر کہنا الحمدللہ 33 بار پڑھ لینا، 33 بار کہنا سبحان اللہ، 33 بار ایک حدیث میں آتا ہے کہنا اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے 34 بار اللہ اکبر، یہ کہہ کے جسم پہ 2 ہاتھ پھیر لیو، سارے گھر کے کام جتنے دن میں کیے ہیں خدا اس وقت اتار کے تیری تھکاوٹ کو دور کر۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کر، علی کی خدمت کر، بچوں کی خدمت کر، اللہ اسی وظیفے کے اندر تیرے گھر میں برکت ڈالے۔ یہ محرم کا مہینہ میرے دوستوں جہاں شہادت حسین ہمیں یاد کراتا ہے، وہاں اسی مہینے میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی 22 محرم کو ہوتی ہے۔ اس شادی سے بڑی شادی کوئی نہیں، یہ محرم کے مہینے میں ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ زور سے ذرا بول دو نا، تو اسی کر دیں محرم کیوں ہے؟ ہاں قیامت آ جائے، قیامت آ جائے گی۔ جو نمونہ ہے ہمارے لیے لوگ، ان کے ہاں تو یہ دن دہاڑے کوئی نہیں،
یہ مہینے کوئی نہیں کہ ہم محرم میں نہیں کریں گے، ہم فلاں دن نہیں کریں گے، ہم فلاں دن نہیں کریں گے، جو نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ایمان سے بتاؤ تمہارے لیے حضرت علی نمونہ نہیں؟ زور سے تو بولو، تمہارے لیے حضرت فاطمہ نمونہ ہے کہ نہیں؟ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات نمونہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ خدا کا قرآن کہتا ہے، خدا کا رسول تمہارے لیے نمونہ۔ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دن بھی آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اللہ آپ کو اور میرا کام مناسب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا